السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسموک کے حوالے سے کہ اسموک کیا ہے، کیسے بنتا ہے، اس سے کون کون سی بیماریاں لگتی ہیں لوگوں کو اور ان کا علاج کیا ہے، ہم گھر میں رہتے ہوئے کچھ کھانے والی چیزیں استعمال کر کے کس طرح ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسموک ہے کیا۔ ناظرین، جو دھند ہے، دھند کیا ہوتا ہے کہ جو بخارات ہوتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں، جیسے ٹمپریچر کم ہوتا ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو بخارات نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دھوئیں کے ساتھ مکس ہوتے ہیں اور اس کے اندر ڈفرینٹ پلوٹنٹ جو ہیں، جو ہمارے پاس پیٹرول ہے کوالٹی نہایت بری ہے، ڈیزل کی کوالٹی نہایت بری ہے، وہ پراپر جلا ہوا نہیں ہوتا، وہ اس میں مکس ہو جاتا ہے اور دھند پھر پیلے اور کالے رنگ کی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ جب باہر سفید کپڑے پہن کے نکلیں گے تو سارے کپڑوں پہ پیلی اور کالی دھند کے نشان بن جائیں گے۔ دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ گاڑیوں کا ہے، بھٹوں کا ہے، جو بڑے ٹرک شرک ہیں ان کا یہ دھواں آ رہا ہے۔ اور ناظرین، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں بہت زیادہ اضافہ کر رہی ہیں؟ فیکٹریوں کا جو دھواں آ رہا ہے وہ ریگولر اس کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ جی کسان جو ہیں، انڈیا کے کسان، وہ کیا کر رہے ہیں جی، وہ وہاں فصلوں کو آگ لگاتے ہیں جو کٹنے کے بعد ہے، جیسے کہ ابھی آپ چاول کا دیکھیں گے سیزن ہے کٹنے کا، تو وہ اسے آگ لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے ادھر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ایک وجہ ضرور ہے، لیکن یہ ایک، میں کہہ رہا ہوں کہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ دوسرا کیا؟ یونائٹڈ نیشنز کہتی ہیں کہ ہواؤں کا رخ ہر سال تبدیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی آتا ہے، لیکن ناظرین جو پورا سال گاڑیاں دھوئیں والی چل رہی ہیں، جو فیکٹریاں چل رہی ہیں، جو رکشے دھواں چھوڑ رہے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے گاڑیوں کو چیک کرنے کا، یورو 2، یورو 3، یورو 4 پہ چلے گئے ہیں، ایمیشن کے جو ریٹس ہیں کہ دھواں گاڑی کا کم سے کم ہونا چاہیے، ہمارے ملک میں تو پوچھنے والا ہے کوئی نہیں۔ اب لاک ڈاؤن کرنے سے یہ ناظرین اس طرح مسئلہ بالکل یہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بڑھنے کی، وہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں درخت اور جنگلات کی ریشو نہایت کم ہے، 4% سے بھی کم ہوگی، جو کم از کم 25% تک ہونا چاہیے تھا۔ روز بروز نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں، درختوں کو کاٹتی جا رہی ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو اب یہ ناظرین اس طرح سسٹم صاف ہونے والا نہیں ہے، اور جو اس کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہے ہیں، بیماریاں کیا ہو رہی ہیں؟ آپ کا گلا خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، الرجی ہو رہی ہے، یہ جو آپ کے سانس والا پائپ ہے اس میں انفیکشن ہو رہا ہے، لنگز میں انفیکشن ہو رہا ہے، لنگز بالکل ایسے سمجھیں کہ فیل ہونے کے نزدیک ہے، یہ ہوا سانس لینے کے قابل نہیں ہے، پوری دنیا میں سب سے گندا شہر لاہور کو قرار دے دیے۔ اور جو آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے کہ آپ کتنی زندگی جئیں گے، مثال کے طور پہ اگر پورے پاکستان میں آپ 60 سال جی رہے ہیں کہ آپ کی ایکسپیکٹنس ہے کہ آپ 60 سال جئیں گے، تو لاہور میں اور جو لاہور کی گرد و نواح ہے یہ 50 سال ہے، 10 سال کم ہو گئی ہے، یعنی کہ اس حد تک یہ نقصان دہ ہے، یہ دھواں اور یہ پولوشن جتنی بھی ہے۔ اچھا ناظرین، اب آپ کیا کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو دھواں ہے، پولوشن ہے، بیسکلی فری ریڈیکلز آتے ہیں، آپ کے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں، جو آپ کو کینسر تک لے جاتے ہیں یا انفیکشن کراتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے، آپ سٹرس فروٹ، مالٹا ہے، لیمن ہے، لیمو ہے، موسمی ہے، یہ یوز کریں۔ گاجر کا جوس ہے، یہ ہے، گاجر کے جوس میں وٹامن B6 ہے، وٹامن C ہے، جو سٹرس میں بھی وٹامن C ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ کسی قسم کے جو فری ریڈیکلز آپ کی سکن کو ڈیمیج کر رہے ہیں، سکن کو ڈیمیج کر رہے ہیں، ایجنگ کے سائن آ رہے ہیں، یہ انہیں روکے گا۔ ناظرین، ڈرائی فروٹس یوز کریں۔ ڈرائی فروٹس کیا ہیں؟ جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جو آپ خرید سکتے ہیں۔ اخروٹ ہے، بادام ہے، مونگ پھلی ہے، پستہ ہے۔ کیوں؟ ناظرین، ان کے اندر نا اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈز موجود ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کی امیونٹی کو، قوت مدافعت کو، سیلف ڈیفنس کو امپروو کرتے ہیں، اسٹرانگ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ الرجی سے بچے رہیں گے، آپ کو الرجی نہیں ہوگی۔ جس طرح گڑ ہے وہ بھی آپ کو الرجی سے بچاتا ہے، آپ کی سانس کی نالی ہے اسے صاف کرتا ہے، پھیپھڑوں کو صاف کرتا ہے، وہ بھی آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے، میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ناظرین آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے تاکہ آپ بچ سکیں ان چیزوں سے۔ پاس آ جاتا ہے گرین ٹی، جو سبز چائے ہے، نہایت امپورٹنٹ اور بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ قہوہ پئیں، قہوے کے اندر آپ ادرک ڈالیں، ٹھیک ہے، ہلدی دودھ میں ڈال کے پئیں، نہایت فائدہ مند ہے۔ وہ بھی کیا ہوگا کہ جس طرح کے جو پلوٹنٹ ہیں، جو فری ریڈیکلز ہیں، ان ساری چیزوں کو بائنڈ کریں گے اور انہیں آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں جو آپ بتاؤں اپنا پرسنل مشورہ دیتا ہوں، جب بھی پہلے تو کوشش کریں کہ آپ نے باہر نہیں جانا۔ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو ماسک یوز کریں، اچھی کوالٹی کا ماسک یوز کریں، صرف ایسا نہیں لگا دینا، اسے فکس کرنا ہے یہاں پہ۔ ماسک یوز کریں، ماسک کے ساتھ جائیں، ویسے نہ جائیں، اور خاص طور پہ جن اوقات میں زیادہ یہ فوگ ہے، اسموک ہے، اس اوقات میں بالکل نہ جائیں۔ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ کو بتانا نہایت ضروری تھی۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے ہوش سمر گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔